انقلاب کا نعرہ ہوگا، انقلاب کا نعرہ ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا اور مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ گری کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں ہم وپکش میں ضرور بیٹھے ہیں لیکن سرکار کانگریس پارٹی کا کاریہ چلا رہا ہے، ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ راہل گاندھی کانگریس نیتا۔ آئیے سنتے ہیں نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ انقلاب کا نعرہ ہوگا، انقلاب کا نعرہ ہوگا، انقلاب کا نعرہ ہوگا، انقلاب کا نعرہ ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا، انقلاب کا نعرہ ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا۔ دھرتی کے آنسو نکلیں گے، دھرتی کے آنسو نکلیں گے، دھرتی کے آنسو نکلیں گے، اور سمندر کھارا ہوگا، اور سمندر کھارا ہوگا، انقلاب کا نعرہ ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں جو جھیل رہا ہوں، جو محسوس کر رہا ہوں، جو پوری دنیا کی سیاست ہے، اس سیاست کے نام ایک شعر کہ ایک اکیلا کیا کر لیتا، ایک اکیلا کیا کر لیتا، ایک اکیلا کیا کر لیتا، بھیڑ نے گھیر کے مارا ہوگا، بھیڑ نے گھیر کے مارا ہوگا، اور ملاحوں سے رنجش تھی تو اجاز بھائی میں آپ کو پڑھتا رہا ہوں، سنا نہیں تھا، پہلی بار سنا، بہت اچھے اچھے اشعار آپ نے پڑھے، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آپ نے پڑھنا شروع کیا تب مجھے پتا چلا کہ میں جس شاعر کو پڑھتا تھا وہ دراصل اعجاز صاحب ہیں، انہیں زوردار تالیاں اس کے لیے بجنی چاہیے۔ انقلاب کا نعرہ ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا، اور ملاحوں سے رنجش تھی تو، ملاحوں سے رنجش تھی تو، ملاحوں سے رنجش تھی تو، کس نے پار اتارا ہوگا، کس نے پار اتارا ہوگا، ملاحوں سے رنجش تھی تو، کس نے پار اتارا ہوگا، کس نے پار اتارا ہوگا۔ اور ایک شعر، دنیا کے تمام ایسے چہرے آپ کی نظر میں آ جائیں گے، اس ایک شعر کا عنوان ہے جو کہ جب تاریخ لکھی جائے گی، جب تاریخ لکھی جائے گی، جب تاریخ لکھی جائے گی، کیسا حشر تمہارا ہوگا، کیسا حشر تمہارا۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد بہشتی زیور سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ حسد کی برائی اور اس کا علاج۔ کسی کو کھاتا پیتا یا پھلتا پھولتا یا عزت و آبرو سے رہتا ہوا دیکھ کر دل میں جلنا اور رنج کرنا
اور اس کے زوال سے خوش ہونا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ بہت بری چیز ہے، اس میں گناہ بھی ہے۔ ایسے شخص کی ساری زندگی تلخی میں گزرتی ہے، غرض اس کی دنیا اور دین دونوں بے حلاوت ہیں۔ اس لیے اس آفت سے نکلنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے، اور علاج اس کا یہ ہے کہ اول یہ سوچے کہ میرے حسد کرنے سے مجھ ہی کو نقصان اور تکلیف ہے۔ اس کا کیا نقصان ہے؟ اور میرا نقصان یہ ہے کہ میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حسد کرنے والی گویا اللہ پر اعتراض کر رہی ہے کہ فلانا شخص اس نعمت کے لائق نہ تھا، اس کو نعمت کیوں دی؟ تو یہ سمجھو کہ توبہ توبہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتی ہے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا، اور تکلیف ظاہر ہی ہے کہ ہمیشہ رنج و غم میں رہتی ہے، اور جس پر حسد کیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اس کے حسد سے وہ نعمت جاتی نہ رہے گی، بلکہ اس کا نفع یہ ہے کہ اس حسد کرنے والی کی نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی۔ جب ایسی باتیں سوچ چکو تو پھر یہ کرو کہ اپنے دل پر خبر کرو کہ جس شخص پر حسد پیدا ہو، زبان سے دوسروں کے روبرو اس کی تعریف اور بھلائی کرو، اور یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے پاس ایسی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دونی دے، اور اگر اس شخص سے ملنا ہو جائے تو اس کی تعظیم کرے اور اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے۔ پہلے ایسے برتاؤ سے نفس کو بہت تکلیف ہوگی، مگر رفتہ رفتہ آسانی ہو جائے گی اور حسد جاتا رہے گا۔ دنیا اور مال کی محبت کی برائی اور اس کا علاج۔ مال کی محبت ایسی بری چیز ہے کہ جب یہ دل میں آتی ہے تو حق تعالیٰ کی یاد اور محبت اس میں نہیں سماتی، کیونکہ ایسے شخص کو تو ہر وقت یہی ادھیر پن رہے گی کہ روپیہ کس طرح آئے اور کیوں کر جمع ہو، زیور کپڑا ایسا ہونا چاہیے، اس کا سامان کس طرح کرنا چاہیے، اتنے برتن ہو جائیں، اتنی چیزیں بن جائیں، ایسا گھر بنانا چاہیے، باغ لگانا چاہیے، جائیداد خریدنا چاہیے۔ جب رات دن دل اسی میں رہا پھر خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کی فرصت کہاں ملے گی؟ ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب دل میں اس کی محبت جم جاتی ہے تو مر کر خدا کے پاس جانا بھی اس کو برا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ خیال آتا ہے کہ مرتے ہی یہ سارا عیش جاتا رہے گا، اور کبھی خاص مرتے وقت دنیا کا چھوڑنا برا معلوم ہوتا ہے، اور جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا سے چھڑایا ہے تو توبہ توبہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہو جاتی ہے اور خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب آدمی دنیا سمیٹنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے پھر اس کو حرام و حلال کا کچھ خیال نہیں رہتا، نہ اپنا اور پرایا حق سوجتا ہے، نہ جھوٹ اور دغا کی پرواہ ہوتی ہے، بس یہی نیت رہتی ہے کہ کہیں سے آئے لے کر بھر لو۔ اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب یہ ایسی بری چیز ہے تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس بلا سے بچے اور اپنے دل سے دنیا کی محبت باہر کرے۔ سو علاج اس کا تو یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے اور ہر وقت سوچے کہ یہ سب سامان ایک دن چھوڑنا ہے، پھر اس میں جی لگانا کیا فائدہ، بلکہ جس قدر جی زیادہ لگے گا اسی قدر چھوڑتے وقت حسرت ہوگی۔ دوسرے بہت سے علاقے نہ بڑھائے، یعنی بہت سے آدمیوں سے میل جول لینا دینا نہ بڑھائے، ضرورت سے زیادہ سامان چیز بست مکان جائیداد وہ جمع نہ کرے، کاروبار روزگار تجارت حد سے زیادہ نہ پھیلائے، ان چیزوں کو ضرورت اور آرام تک رکھے، غرض سب سامان مختصر رکھے۔ تیسرے فضول خرچی نہ کرے، کیونکہ فضول خرچی کرنے سے آمدنی کی حرص بڑھتی ہے اور اس کی حرص سے سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چوتھے موٹے کھانے پینے کپڑے کی عادت رکھے۔ پانچویں غریبوں میں زیادہ بیٹھے، امیروں سے بہت کم ملے، کیونکہ امیروں سے ملنے میں ہر چیز کی ہوس پیدا ہوتی ہے۔ چھٹے جن بزرگوں نے دنیا چھوڑ دی ہے ان کے قصے حکایتیں دیکھا کرے۔ ساتویں جس چیز سے دل کو زیادہ لگاؤ ہو اس کو خیرات کر دے یا بیچ ڈالے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان تدبیروں سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی اور دل میں جو دور دور کی امنگیں پیدا ہوتی ہیں کہ یوں جمع کرے، یوں سامان خریدیں، یوں اولاد کے لیے مکان اور گاؤں چھوڑ جائیں، جب دنیا کی محبت جاتی رہے گی یہ امنگیں خود بخود رفع ہو جائیں گی۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔